السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہوپ۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے رحمت کا عشرہ۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آخری عشرے کے بارے میں اس ناول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے آگے والے دونوں عشرے جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ لوگ میری ویڈیو پہ اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب تھا اور مدینہ منورہ کی فضا عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت، استغفار اور دعا سنائی دے رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور دلوں میں خوف و امید کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور جو شخص اس میں عبادت کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا کرتے، یا اللہ جو دن گزر گئے ان میں ہماری کوتاہیاں معاف فرما اور باقی عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے، آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو سنتے تو دل نرم ہو جاتا اور وہ بھی استغفار کرتے۔ مسجد میں ہر طرف عاجزی اور خشوع کی فضا تھی۔ پہلے عشرے کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے، رحمت والے دن ضائع نہ کرو، جو اعمال پہلے عشرے میں کیے وہ قبول ہوں یا نہ ہو، باقی عشرے میں کوشش جاری رکھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ دن بہت قیمتی ہیں، وہ زیادہ عبادت کرتے، روزہ رکھتے اور استغفار کی کثرت کرتے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل عاجزی میں ڈوبا رہتا۔ پہلے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں استغفار کی کثرت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام بھی کثرت سے استغفار کرتے اور دل سے دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف کر دے۔ مسجد نبوی میں اس وقت ایک عجیب سکون کی فضا تھی، ہر زبان پر یہی صدا تھی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پہلے عشرے کی راتیں سب سے زیادہ مبارک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور سجدے میں دیر تک دعا کرتے۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، دن بھر کی تھکن بعد رات میں عبادت کرتے۔ مسجد میں ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، ہر بندہ اپنی اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رات کی عبادت دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور بندے کے پچھلے گناہ مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عبادت کے ساتھ دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اگر دل میں کینہ یا نفرت ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے معافی مانگتے، دل صاف کرتے اور صدقہ دیتے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہ کو پسند ہے وہ بندہ جو دوسروں کے کام آئے اور دل سے معاف کرے۔ مسجد میں ہر طرف محبت، عاجزی اور خشوع کی کیفیت تھی۔ پہلے عشرے کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یاد دلاتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جو بندہ اپنے دل سے عاجزی کے ساتھ عبادت کرے اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دلوں میں خشوع اور عاجزی کے ساتھ استغفار کرتے، سجدوں میں دیر تک روتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں قبول فرما، ہمیں معاف کر دے اور ہماری دعا قبول فرما۔ مسجد نبوی میں ہر طرف ایک سکون کی فضا تھی اور ہر دل اللہ کی رحمت کی طلب میں ڈوبا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ پہلے عشرے میں جو اعمال کیے گئے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ٹائم استغفار کی تسبیح کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ صحابہ کرام اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوتے اور ہر وقت دعا کرتے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ مسجد میں ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت، استغفار اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر دل اللہ کی رحمت کا طلبگار تھا۔ پہلے عشرے کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے کہ دل کی عاجزی اور توبہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے قیام میں سجدے میں دیر تک روتے اور استغفار کرتے۔ ہر شخص اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے بخش دے، ہمارے گناہ مٹا دے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کر، اور اس پاک مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مسجد میں ایسی فضا تھی کہ ہر دل نرم اور ہر آنکھ نم تھی۔ سب اللہ کی قربت کے طلب میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ پہلا عشرہ اعمال صالحہ اور نیک کاموں کا عشرہ بھی ہے۔ صدقہ، خیرات اور دوسروں کی مدد سب سے زیادہ برکت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرتے اور ہر شخص چاہتا کہ اللہ اسے قبول کرے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ مسجد میں ہر طرف محبت، خلوص اور قربانی کی فضا تھی۔ ہر دل عاجزی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر دل ہر وقت استغفار کرتا۔ ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے۔ پہلے عشرے کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یاد دلاتے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی قربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دل کا سکون اور حقیقی خوشی صرف اسی کو ملتی ہے جو اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قیام کرتے، سجدوں میں دیر تک روتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے قریب کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں میں اپنے نور کی روشنی پیدا کر دے۔ مسجد نبوی میں ہر طرف سکون کی فضا تھی۔ ہر دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر زبان ذکر اور استغفار میں مصروف تھی۔ آنکھیں نم تھیں اور ہر انسان اپنے اعمال پر شرمندہ تھا کہ یا اللہ ہمارے اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اسے پاؤ، اسے یاد کرو اور دل سے اس کی عبادت کرو۔ اب پہلا عشرہ اپنی آخری رات کو پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اللہ کے قربت کے طلب میں بھرے ہوئے تھے اور ہر شخص اپنی عبادت اور اعمال پر غور کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور جو شخص اس میں استغفار، عبادت اور صدقہ کرے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے یا اللہ ہمیں پہلے عشرے کی رحمت نصیب فرما، آمین، ہمارے گناہ معاف کر دے، آمین، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر اور ہمارے کبیرہ صغیرہ معاف کر کے اپنی رحمت ہم پر نازل فرما اور ہمارے دلوں کو سچائی، عاجزی سے بھر دے۔ مسجد کی فضا میں ایک عجیب سکون تھا۔ ہر آنکھ آنسوؤں سے نم تھی۔ ہر دل عاجزی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پہلا عشرہ ختم ہو رہا تھا لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ بندوں کے لیے موجود ہے۔ یا اللہ ہمیں پہلے عشرے کی تمام برکتیں نصیب فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف اور عاجز بنا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی امت میں شامل کر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ خوش نصیب وہ ہے جو ان دنوں کی رحمت اور برکت کو پہچان کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت کو یاد کرتے، استغفار کرتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔ مسجد نبوی میں ہر طرف دعا کی صدا تھی۔ ہر دل عاجزی میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر آنکھ آنسوؤں سے نم تھی۔ یہ عشرہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند ہو، مجھے پتہ ہے کہ میرا ناول میں مسٹیک ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ میں ان کو درست کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ ابھی میں نے نیا یہ کام شروع کیا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آگے سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کروں گی۔
اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز کمنٹس کر کے مجھے اپنی غلطیاں بتایا کریں کہ آپ کی یہاں غلطی ہے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔